خبر ذرا اس الائنس کی بتاتے ہیں جو 5 اگست کے بعد بنایا گیا تھا اور گپکار الائنس، پیپلز الائنس فار گپکار ڈکلریشن جسے آپ کہتے ہیں PAGD، ان کی طرف سے کل ہنگامی طور پر اجلاس بھی طلب کیا گیا تھا اور اس اجلاس کے طلب کرنے کے بعد کئی باتیں بھی سامنے آئی ہے۔ حد بندی کا معاملہ جو اس وقت سب کے سامنے ہے، حد بندی کے معاملے سپریم کورٹ میں ہے، انتظار کرنا چاہیے۔ فاروق عبداللہ صاحب کا یہ بیان آیا ہے اور کشمیر میں پولیس زبردست دباؤ اور پکڑ دکڑ کا ماحول بنا رہی ہے۔ افواہوں کے بیچ ہم بھی سب پر دھیان رکھ رہے ہیں، یہ کل پریس کانفرنس کے دوران کہا گیا۔ لیکن بڑا امپورٹنٹ یہ ہے کہ یہ میٹنگ ہوئی کب ہے اور اس میٹنگ کے انعقاد سے کیا میسیج باہر جا رہا ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ حد بندی کمیشن کی رپورٹ 70 سے 80% لگ بھگ مکمل ہو رہی ہے، مرکزی حکومت اس پر گہری نظر رکھ رہی ہے اور لگاتار حد بندی کمیشن کی طرف سے خط روانہ کیا گیا جو ہم نے کل آپ کو بتا دیا تھا۔ اور ان خبروں کے بھی سب کی نظریں نیشنل کانفرنس پر تھی، کیونکہ ان سبھی جماعتوں میں اگر کوئی جماعت لوک سبھا کے اندر ہے وہ ہے نیشنل کانفرنس، اور نیشنل کانفرنس کے ممبروں کو ایسوسیٹ ممبر کی طور پر وہاں پر نومینیٹ بھی کیا گیا تھا اور وہ میٹنگ میں باہر بھی ہیں۔ لگاتار وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جناب ہم نہیں جائیں گے جی، لیکن پولیٹیکل اینگل سے جب اس کو آپ دیکھیں گے اور سیاسی اعتبار سے دیکھیں گے، ایک دباؤ اور پریشر نیشنل کانفرنس پر یہ بھی تھا کہ آپ اپنے موقف کی وضاحت وہاں پر کیجئے، کیونکہ آپ کی بات کو مانے نہ مانے دیٹ از سیکنڈری، لیکن آپ نے اپنی بات کو رکھنا ہوگا۔ لیکن اب جو یہ کل سے میٹنگ کے بعد ماحول بنا ہے، اس میں ایک بڑی چیزیں ابھی بھی الجھی ہوئی ہے، کیونکہ خبر یہ ہے کہ دلی سے لے کر سری نگر تک بڑی ہلچل ہو رہی ہے اور اسی ہلچل کے بیچ یہ اجلاس بھی منعقد ہوا ہے اور کل ہی پیپلز الائنس نے ایک بار پھر اپنے نئے ترجمان کا اعلان بھی کیا، کیونکہ سجاد غنی لون اس الائنس سے باہر ہوئے، اور باہر کیوں ہوئے انہوں نے وضاحت کی کہ اس الائنس کا جو بڑا فریم تھا وہ ختم ہو گیا جی، اور پارٹیاں اپنے اپنے طریقے سے چلنا چاہتی ہیں لیکن ضرور وہ اس کے ساتھ رہیں گے، بہرحال وہ الگ ہیں۔ تو اب محمد یوسف طارقامی کو کمان سونپی گئی ہے کہ وہ ترجمان کی حیثیت سے کام کریں، سیدھے سری نگر چلیں گے جہاں سے محمد یوسف طارقامی ہمارے ساتھ اس وقت جوائن کر چکے ہیں۔ طارقامی صاحب بہت شکریہ جی جوائن کرنے کے لیے۔ بڑی دیر کے بعد کل اجلاس ہوا، الائنس پہلے تو خبر یہ تھی کہ صرف 2 لیڈر ملیں گے، بعد میں اس کی تصدیق ہوئی کہ نہیں جی الائنس پورا مل رہا ہے، جتنے بھی سگنیٹریز ہیں مائنس پیپلز کانفرنس کے سارے اس میٹنگ کے اندر آئیں گے۔ تصویریں ہمارے سامنے ہیں۔ بنیادی موقف اور ایجنڈا جو تھا وہ ابھی بھی واضح نہیں کیا گیا۔ کل کی پریس کانفرنس میں بڑی باتیں ہوئی، لیکن کیا جو بتایا گیا آن ٹیبل ٹاک بھی وہی تھا یا ٹیبل ٹاک پر وہ باتیں چلیں جو آلریڈی میڈیا کے اندر چل رہی ہیں؟ دیکھیے، جہاں تک یہ درست کہا آپ نے کہ کچھ مدت کے بعد یہ اجلاس ہوا، اس میں کئی وجوہات کی بنا پر تعطل رہا، لیکن بہرحال کل کے اجلاس میں موجودہ صورتحال پر غور و فکر کیا گیا اور جو عوام کو درپیش مسائل ہیں ان کو بھی زیر بحث لایا گیا۔ اور آپ نے ابھی یہ کہا کہ بنیادی موقف کے بارے میں کچھ دھندلاہٹ ہے، میرے خیال میں ایسا نہیں۔ کل ہم نے وہ واضح کیا پریس کانفرنس میں بھی کہ الائنس جس مقصد کے حصول کی خاطر بنا ہے، جو اس کی بنیاد ہے، وہ ڈکلریشن ہے جو 4 اگست 2019 کو مختلف پولیٹیکل پارٹیز نے مل کر طے کیا۔ وہ ہے کہ جو موقف ہے ہمارا، جو ہمیں کانسٹیٹیوشنل رائٹس ملے ہیں جموں کشمیر کو آئین ہند میں، ان کے تحفظ کی خاطر، اور بعد میں جو اس میں تبدیلی لائی گئی، بلکہ یہ کہنا مناسب ہو گیا کہ اسالٹ کیا گیا، اس کے خلاف ہماری آواز کل بھی تھی اور آج بھی ہے اور آنے والے وقت میں بھی ہمارا یہی موقف ہے کہ امن قائم کرنے کے لیے، عوام کی بہتری کے لیے، ملک کی بہتری کے لیے ضروری ہے کہ جو سنگین غلطی کی گئی بغیر مشاورت کے گورنمنٹ آف انڈیا نے، یہاں کے خصوصی پوزیشن کو ہٹا کر
اس غلطی کا ازالہ کرنے جو کی آپ ہمیں ضرورت بتا رہے ہیں، لیکن جو بڑی ذمہ داری پی ایچ ڈی اپنے ہاتھ میں لی تھی اور اس کے بعد وہ ساری ذمہ داری فوت ہوتی ہوئی نظر آ رہی تھی، اور کل اچانک سے اجلاس، نہیں، یہ کل کا اچانک کا اجلاس، کیا میں یہ مانوں کہ کچھ اور بھی چل رہا ہے جو شاید آپ ابھی میڈیا کے سامنے نہیں رکھنا چاہتے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، کسی چیز پر پردہ داری نہیں ہے. ہم نے ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہر مسئلے کو زیر بحث لایا، ہم نے چھپایا کچھ نہیں، بلکہ آپ کا کہنا ہے کہ جو بڑی ذمہ داری، وہ بڑی ذمہ داری آج بھی ہے. پینڈیمک کی سچویشن میں بھی اجلاس ہم نے بلایا، اور اسی اعادے کو آگے بڑھانے کے لیے کہ ہم طرفدار ہیں جموں کشمیر کے عوام کے حقوق کی خاطر اور ان کے تحفظ کی خاطر، یہ جدوجہد جاری رہے گی. ہر موقع کا استعمال ہوگا اور ہر اپارچونیٹی کا ٹھیک ڈھنگ سے استعمال ہوگا تاکہ عوام کے حقوق کے حصول کی خاطر آپ کہہ رہے جو ہمارا رول ہے ہر چیز کا استعمال کیا جائے گا، ہر اپارچونٹی کو لیا جائے گا. تو یہ جو حد بندی کا معاملہ آج چل رہا ہے، کیا یہ کل زیر بحث یہ حد بندی کو میں ایک چیز بتاؤں گا، جہاں تک یہ حد بندی کا سوال ہے، یہ تو کانسٹیٹیوشنل فریم سے باہر ہے ہماری رائے کے مطابق. تب جا کر ہی ہم نے، آپ کو معلوم ہے کہ 2 قوانین پاس کیے گئے، ایک 370 خصوصی پوزیشن کو ہٹانے کا، 35A کو ہٹانے کا، اور دوسرا ری آرگنائزیشن ایکٹ. ایک منٹ ری آرگنائزیشن ایکٹ ہم نے اس کو بھی چیلنج کیا ہے سپریم کورٹ میں. ہر ایک اپارچونٹی کو ہم لیں گے، اور دوسرے شخص میں آپ دوسرے جب بات میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے پرانے معاملہ ہے جی، اس لیے اس کو ہم ایسے دیکھ رہے ہیں. نہیں، ایسے نہیں. میں نے پہلے بھی میں نے ابھی، آپ جلدی سے آپ میرے خیال میں کنکلوڈ مت کر لیجئے. یہ نیشنل کانفرنس کے رہنماؤں نے، پارلیمنٹ ممبران نے موجودہ چیئرپرسن جو حد بندی کے لیے مقرر ہوئی ہے ان کو خط لکھا ہے، اور خط کا جواب ملا نہیں، انتظار کر رہے ہیں وہ، اور لازمی طور پر اس کے جواب کو دیکھتے ہوئے ہی ان کے حد اختیار میں ہیں پارلیمنٹ ممبران کے کہ وہ فیصلہ لیں کیا وہ شریک شرکت کریں گے. بڑی اچھی بات آپ بتا رہے ہیں کہ پارلیمنٹ ممبران کے حد اختیار میں ہیں. حد اختیار میں ان کے کیسے؟ وہ تو پی ایچ ڈی کے ممبر ہے، پی ایچ ڈی نے فیصلہ لینا ہے کہ جانا ہے کہ نہیں. یا تو آپ نیشنل کانفرنس کے باہر رکھیے نا. پھر اس سب دیکھیے وہاں مجھے نہیں بلایا گیا، وہاں پی ڈی پی کو نہیں بلایا گیا، وہاں نیشنل کانفرنس کو بھی نہیں، بلکہ اگر وہاں ایسوسیٹ ممبر بننے کے بارے میں تجویز ہے وہ تو پارلیمنٹ ممبران کے لیے، تو لازمی طور پر ان کے حد اختیار کو آپ کم نہیں کر سکتے. انہوں نے پہلے ہی میں نے کہا کہ کیا اس پر بات ہوئی کہ جانا چاہیے. ایک چیز سیاسی بصارت کیا کہتی ہے کہ جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے؟ نہیں، سیاسی بصارت تو یہی ہے نا، انہوں نے چٹھی لکھی ہے. یہ نہیں ہے کہ انہوں نے، وہ دور رہے ہیں اپنی ذمہ داریوں سے، اور اس چٹھی کے جواب کا وہ انتظار کر رہے ہیں. مکمل ہو جاتی ہے پھر تو محبت جی نے بھی ایک چٹھی وزیر اعظم صاحب کو لکھی کہ جناب آپ ریسٹور کیجئے 35A اور 370 پولیٹیکل پریزنٹس کو ریلیز کیجئے، تو ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے. اس کی الگ بات ہے، لیکن جہاں تک اس چٹھی کا تعلق ہے، یہ اس ایشو کے بارے میں ہے جس کا آپ نے ابھی ذکر کیا. کیا انہیں اگر خط کتابت کو ہی آپ بڑی لائن مانتے ہیں کہ دیکھیے ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے، تو پھر تو دونوں طرف سے ذمہ داری ختم ہے. نو اشفاق صاحب، خط کتابت پارٹ آف دا پروسیس ہے. جی، خط نہیں لکھیں گے. چیئرپرسن نے ہی ان کو ایسوسیٹ ممبری کا ایک تجویز پیش کی ہے، تو ظاہر ہے وہ ان سے ہی رجوع کر لیں گے، ان سے ہی وضاحت طلب کر لیں گے. یہ ان کا اختیار بن جاتا ہے، اور یہ ذمہ داری ہے چیئرپرسن کی کہ وہ جواب دے، انہیں مطمئن کر لے، ان کے جو خدشات ہیں ان کو دور کریں. دیٹ از واٹ وی اسٹینڈ فار. چلیے، بہت شکریہ جی طارق حامد صاحب ہمارے ساتھ جوائن کرنے کے لیے. محمد یوسف طارق حامی پیپلز الائنس فار گپکار ڈکلیریشن کے ترجمان اعلیٰ ہیں، اور اپنی بات وضاحت کر کے ساتھ بتا رہے تھے کہ کیا کچھ الائنس نے کل فیصلہ لیا. لیکن میرے ساتھ معروف تجزیہ نگار سہیل کاظمی صاحب بھی جوائن کر چکے ہیں. کاظمی صاحب بہت شکریہ جی جوائن کر رہے تھے، آپ نے جوائن کیا ہمارے ساتھ، اور آپ سن رہے تھے کہ کس طریقے سے ابھی طارق حامد صاحب اپنی بات اور موقف کو رکھنے کی کوشش کر رہے تھے. کل کی پریس کانفرنس آپ کے سامنے ہے، نیشنل سینیریو آپ کے سامنے ہے، افواہوں کا بازار آپ کے سامنے ہے. آپ کا پہلا ٹیک اس پورے معاملے پر؟
देखिए, तारेगामी साहब ने जो कहा उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है और पीएजीडी के वो एक इम्पोर्टेंट मेंबर हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल अपने हिसाब से है। लेकिन जो मैं क्लोजली देख रहा हूँ और जो मैं समझ सकता हूँ कि ये जो 70 सालों से या काफी देर से पैक वर्क से कश्मीर को ठीक करने की कोशिश वक्तन फवक्तन डिफरेंट गवर्नमेंट्स ने करती रहे और कभी इलेक्शन होती थी, कभी नहीं होती, कभी गवर्नर रूल, कभी प्रेसिडेंट रूल रियासत में चलता रहा और अल्टीमेटली लोग सफर करते रहे और आज तक सफर कर रहे हैं। मैं जो क्लोजली देख रहा हूँ, समथिंग सीरियसली इज नाउ इन द माइंड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू सी दैट पीपल की रेस्क्यू पे कैसे आया जाए। और ये जो कवायतें आप देख रहे हैं, ये सब उसी की एक नजरिया वो तरीका है कि किस तरह एक परमानेंट सोल्यूशन जो है ढूंढी जाए रेडिकलाइजेशन की, इस प्रॉक्सी वॉर की, मिलिटेंसी की, अनएम्प्लॉयमेंट की। इस तरफ काम चल रहा है और मैं होपफुल हूँ विज जो प्राइम मिनिस्टर ने 4 अगस्त 2019 में बोला था कि एक फ्लोरिशिंग यूनियन टेरिटरी बनेगी। और मुझे लगता है नेशनल कॉन्फ्रेंस, क्योंकि एक प्रीमियर पार्टी है जम्मू कश्मीर की, उनके सरबराह का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ही शुड अवेल ऑल द मतलब जो भी डिस्कशंस होती हैं जम्मू कश्मीर को के हवाले से, और वो सब पार्ट बनने चाहिए। इलेक्टोरल सिस्टम से रियासत आगे नहीं चलेगी। अल्टीमेटली आपको कोई ना कोई रास्ते ढूंढने हैं जिससे कि जम्मू कश्मीर आराम से एक खुशहाल कश्मीर की तरह आगे चले। और उसी चीजों को मैं देखता हूँ और आने वाले दिनों में वो चीजें आपके सामने आएंगी। अच्छा जी, सोहेल काज़मी साहब, इससे पहले कि आसिफ आपके पास आए सवाल करें, मेरा बस छोटा सा एक सवाल है, बड़ा इंपॉर्टेंट ये है। हम देख रहे हैं कि वॉइसेस बड़ी डिफरेंट है जी। कश्मीर से तो ज़्यादा इन दिनों कोई आवाज़ नहीं है, लेकिन जम्मू से बड़ी वॉइस है जी, ग्रेटर जम्मू और इस तरीके की बातें आ रही है। और उसमें ये कहा जा रहा कि दिस ग्रुप जो है जी, ये रीजनल आइडेंटिटी के लिए खतरा है। लेकिन फिर जब उसको लार्जर कैनवास में देखते हैं, कह रहे कि पूंछ, राजौरी, डोडा जी हमारे इस डिमांड के साथ है कि ग्रेटर जम्मू हो जी, अच्छी बात हो, स्टेट जम्मू बने। ये जो वॉइसेस आ रही हैं, इन्हें आप कितना खतरनाक मान रहे हैं मौजूदा प्रोस्पेक्टिव में? क्या ये नेशनल इंटीग्रिटी के लिए खतरा है या नहीं? मुझे नहीं लगता कोई खतरा है, क्योंकि जो कुछ होगा वो विचार विमर्श के साथ ही होगा। और अल्टीमेटली रीजनल इम्बैलेंस जो रहा हमेशा पूरे जम्मू कश्मीर में, उसको इक्वली बैलेंस करने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। और जहां तक मेरे साथ बात होती है या जो मैं देखता हूं, मुझे लगता है कि समथिंग बेटर विल प्रिवेल इन जम्मू एंड कश्मीर। उसकी तो उम्मीद हमें भी है कि बेटर विल प्रिवेल हो, लेकिन जो माहौल तैयार करने की कोशिशें हो रही हैं, छोटे ग्रुप्स उठ रहे हैं, वो आवाज़ें दे रही हैं, वो तो अपनी जगह गवर्नमेंट विल हैंडल विल ऑल दोज। लेकिन बाय एंड लार्ज जब कमीशन की हम बात करें, डिलिमिटेशन कमीशन की बात करें, जिस पर जम्मू के लोगों की काफ़ी उम्मीदें हैं कि जनाब जो पॉलिटिकल इम्बैलेंस है उसको कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन एक्ट ये कह रहा था कि एक आज़ादाना कमीशन था और उससे पूरा इख्तियार था, वो देखता कि जम्मू कश्मीर और फिर सभी असेंबली सेगमेंट्स को देखता कि कितना होना चाहिए, कहाँ पर क्या होना चाहिए, उसको कन्फाइन करना कि आपने 5 से 7 सीटें ही बढ़ानी है जी, और ये आपके लिए दायरे इख्तियार रहेगा। क्योंकि जब मैं लोकसभा की स्पीच को याद करता हूँ तो होम मिनिस्टर साहब ने पहले ही एक लाइन खींची है कि आपकी जो सिटिंग असेंबली है जी, अब ये यहाँ से इस तक आएगी, यानी 5 से 7 सीटें और बढ़ेंगी। तो ये लाइन खींचकर आगे रखना, क्या ये फिजिबली फिट था या थोड़ी बहुत जल्दी में वहां पर होगी वो स्टेटमेंट? देखिए डिलिमिटेशन कमीशन होनी तो हर 5-6 साल बाद चाहिए। 96 में जब हुई थी डिलिमिटेशन कमीशन तो आपने देखा था, किसी से कंसल्ट किया था, उसको 2/3 मेजोरिटी थी नेशनल कॉन्फ्रेंस की, जो उनको सूट करता था, अच्छा लगता था, उन्होंने किया और लिख दिया कि 2026 में देखेंगे। अब ये इतनी डिलेड डिलिमिटेशन कमीशन आपके सामने आ रही है, इसकी जो रिपोर्ट आएगी, पहले तो नेशनल कॉन्फ्रेंस मुकर गई कि हम इसमें पार्ट नहीं बनेंगे, फिर अल्टीमेटली सेंस प्रिवेल की कि दे शुड बी ए पार्टी टू द डिलिमिटेशन कमीशन। अब देखिए, ये कोई ऐसा ये जो र्यूमर मॉन्गरिंग हम सुनते हैं या जम्मू से या कश्मीर से, वो सिर्फ र्यूमर मॉन्गरिंग है। इन प्रैक्टिकल जो है वो मुझे लगता है हर किस्से के साथ, हर कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ इंसाफ होगा और जो 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 फिजिबल ग्राउंड्स होंगी उस पर डिलिमिटेशन कमीशन काम करेगी। और 1 साल से कर रही है काम, ये नहीं है कि उन्होंने रिपोर्ट बनाई और एकदम आपको अनाउंस कर देंगे। काम 1 साल से चल रहा है, अभी भी कंटिन्यूअसली काम है जी। आसिफ, बिल्कुल। सोहेल साहब, एक आखिरी चीज, जिस तरीके से मीटिंग्स का दौर अब दोबारा शुरू हुआ है, बीच में ब्रेक लगा और काफी लंबा ब्रेक रहा, इन सब के बीच में पब्लिक की जो नाराजगी है, जो काफी ज्यादा उम्मीदें हैं और पीएजीडी से खासकर जो उम्मीदें वाबस्ता थी, और ये गैप देना मीटिंग्स के बीच में और
वक्त वक्त पर अपने नजरियात बदलना, हालात को देखकर, क्या ऐसे अवाम का एतमाद बहाल करने में PAGD या बाकी जो इलाकाई जमातें वो कामयाब हो सकती हैं आपकी नजर में? PAGD का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि बड़े सीनियर लोग हैं, उनको पता है कि कैसे क्या चीज कब करनी है। लेकिन मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू यही रख रहा हूं कि जो सियासी पार्टीज हैं उनको अपना पार्टिसिपेशन जो है वो जारी रखना चाहिए इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक पीपल एंड द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट। अगर वो बीच में चुप हो जाते हैं या 6 महीने बात नहीं करते हैं तो दे विल बिकम इररिलेवेंट। बहुत बहुत शुक्रिया सोहेल काज़मी साहब जम्मू से हमारे साथ रहने के लिए और मौजूदा जो इस वक्त पेशरफ्त हो रही है इस हलचल पर बात करने के लिए। बात PAGD की मीटिंग के हवाले से, और इधर दिल्ली के अंदर भी मीटिंग है, थोड़ी देर में उस